بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے کہ ایک انصاری نوجوان نے اسلام قبول کیا جس کا نام سلبہ بن عبد الرحمن تھا۔ یہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی کام کے لیے بھیجا تو اس نے گزرتے ہوئے ایک انصاری کے گھر جھانک لیا تو عورت اندر غسل کر رہی تھی۔ اب اس نوجوان کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس حرکت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع ہو جائے، لہٰذا خوف اور شرمندگی کے باعث وہ واپس بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر نہ ہوا اور وہاں سے بھاگ کر مدینہ کے پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ جب اسے غائب ہوئے 40 روز گزر گئے تو حضرت جبریل نازل ہوئے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک شخص ان پہاڑوں کی اوٹ میں چھپا مجھ سے پناہ کی درخواست کر رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت سلمان فارسی سے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور اس نوجوان سلبہ کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ سے ان پہاڑوں کی طرف تلاش میں نکلے تو راستے میں مدینہ منورہ کے زوافہ نامی ایک چرواہے سے ملاقات ہو گئی تو اس نے پوچھا کہ کیا تم نے ان پہاڑوں کے دامن میں سلبہ نامی کسی نوجوان کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا کہ شاید آپ لوگ جہنم کے ڈر سے بھاگے ہوئے نوجوان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ان حضرات نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ جہنم سے بھاگا ہوا ہے؟ چرواہے نے کہا، وہ اس لیے کہ جب آدھی رات گزرتی ہے تو وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے پہاڑوں کے دامن سے نمودار ہو کر اس طرح صدا لگاتا ہے، اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا اور جسم کو جسموں میں، اور مجھے فیصلے کے دن مؤخر نہ رکھتا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں، ہم اسی نوجوان کی تلاش میں ہیں۔ تو چرواہا انہیں پہاڑوں کی طرف لے کر چلا، یہاں تک کہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ نوجوان حسب معمول اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے نمودار ہوا اور وہی الفاظ دہرائے کہ اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا۔ اس طرح دوران حضرت عمر نے جھپٹ کر اسے گود میں اٹھا لیا تو اس نے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کے بارے میں معلوم پڑ گیا ہے؟ فرمایا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ کل شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یاد کیا، پھر مجھے اور سلمان کو تمہاری تلاش میں بھیج دیا کہ جاؤ سلبہ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس نے کہا، پھر ایسا کرو، مجھے اس وقت بارگاہ اقدس میں لے چلو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوں۔ حضرت عمر اور سلمان فارسی اس کو ساتھ لے کر چلے اور پیچھے صف میں کھڑا کر دیا۔ سلبہ نے جب حالت نماز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ سلام کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات سے سلبہ کے بارے میں پوچھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا سلبہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہلایا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کس چیز نے مجھ سے غائب کر دیا تھا؟ عرض کیا، میرے گناہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی اور اسے اپنے گھر جانے کا حکم فرمایا، جس کے بعد یہ نوجوان 8 روز تک بیمار پڑا رہا۔ اطلاع ملنے پر حضرت سلمان فارسی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ علیہ وسلم، احساس گناہ نے سلبہ کو بیمار کر ڈالا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو ابھی سلبہ کی عیادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم کیسا محسوس کرتے ہو؟ اس نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کے گوشت میری کھال اور ہڈیوں کو چونٹیاں سی کاٹ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری رب کی طرف سے مغفرت کا پروانہ اور بس۔ حضرت جبریل نے نزول فرمایا اور فرمایا، اگر میرا یہ بندہ زمین کی مقدار بھر بھی گناہ کرتا تو میں اسی مقدار میں اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلبہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو اس نے ایک چیخ کے ساتھ جان دے دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلبہ کی تجہیز و تکفین کا حکم فرمایا اور نماز جنازہ کے بعد اسے لے کر نکلے۔ ہم نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ پورا پاؤں زمین پر رکھنے کی بجائے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ تدفین کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا، وجہ یہ تھی کہ سلبہ کے جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے آسمان سے فرشتے اس قدر نازل ہوئے کہ زمین پر پاؤں رکھنا مشکل تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی بن حربہ کے پاس دعوت اسلامی دینے کے لیے آدمی بھیجا۔ حضرت وحشی بن حرب نے جواب میں پیغام بھیجا کہ آپ مجھے کیسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ قاتل اور مشرک اور زانی دوزخ میں جائیں گے، قیامت کے دن ان پر عذاب دگنا ہوگا اور ہمیشہ ذلیل ہو کر جہنم میں پڑے رہیں گے، اور میں نے یہ سب کام کیے ہیں، تو کیا میرے لیے آپ کے خیال میں ان برے کاموں کی سزا سے بچنے کی کوئی گنجائش ہے؟ تب اللہ عز و جل کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کیے سو اللہ ان کی برائیوں کو معاف فرما کر نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کو سن کر حضرت وحشی نے کہا، توبہ اور ایمان اور عمل صالح کی شرط بہت کڑی ہے، شاید میں اسے پورا نہ کر سکوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت نازل فرمائی، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جو اسے کا شریک ٹھہرائے، اور بخشا ہے اس سے نیچے کے گناہ جس کے چاہے۔ اس پر حضرت وحشی نے کہا، مغفرت تو اللہ کے چاہنے پر موقوف ہو گئی، پتہ نہیں اللہ مجھے بخشیں گے یا نہیں، کہ اس کے علاوہ اور گنجائش بھی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے میرے بندو، جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنی جان پر، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، سب گناہ وہ جو ہے وہی ہے، گناہ معاف کرنے والا مہربان۔ اس پر حضرت وحشی نے فرمایا کہ ہاں اب یہ ٹھیک ہے، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس پر لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھی زمانہ جہالت میں وہی گناہ کیے ہیں جو حضرت وحشی نے کیے، تو یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہاں چند باتوں کی وضاحت ضروری ہے تاکہ جن کو سمجھ نہ آئی ہو وہ بھی بخوبی سمجھ لیں۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ خود کو بہت گنہگار جانتے تھے، اور ان سے زمانہ جہالت میں باقی سب گناہوں کے ساتھ ساتھ غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کرنے کا گناہ بھی ہوا تھا، تو ان کو یقین نہ تھا کہ اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی وہ بخشے جا سکتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ظاہر تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، لیکن در حقیقت روز قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے یہ آیات نازل فرمائی ہیں، جن کے مطابق کوئی جتنا بھی بڑا گناہ کار کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور توبہ کر لے اور پھر نیک اعمال کرے، تو اللہ نہ صرف اس کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے گا، بلکہ اس کے نامہ اعمال میں درج گناہوں کو مٹا کر نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اور اگر کوئی ایمان تو لے آیا، توبہ بھی کر لی، لیکن عمل صالح کی شرط پر پورا نہ اتر سکا اور پھر گناہوں میں مبتلا ہو گیا، تو تب بھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، پھر سے توبہ کر کے نیک اعمال کرنے کی کوشش شروع کر دے، اللہ اسے پھر سے معاف فرما دے گا۔ مگر ہر حال میں شرک کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، اللہ مشرک کو کبھی بھی اور کسی حال میں نہیں بخشے گا۔ ایمان لانے کے بعد باقی سب کچھ معاف ہو سکتا ہے، مگر شرک کسی صورت معاف نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو کھلے اور چھپے ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے، اور واحد خدا پر یقین رکھنے اور اسی کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔